السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحیم اور کرم کرنے والا ہے۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور ایم اے اردو کا پروگرام اور پرچہ ہے جدید اردو نظم۔ میں ہوں اس کورس کا انسٹرکٹر ڈاکٹر شبیر حسین۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور نے طالب علموں کے ساتھ اپنی تعلیمی کمٹمنٹ کو برقرار رکھتے ہوئے اس وبا کے کرائسس میں بھی طالب علموں کو تعلیمی نقصان سے بچانا اپنا فریضہ سمجھا اور آن لائن کلاسز کے ذریعے اپنے طالب علموں کو علم کی اس لہر سے جوڑے رکھا۔ ایم اے اردو کے اس کورس میں جدید نظم نگاروں کا مطالعہ اور ان کی نظموں کا مطالعہ جاری ہے۔ آج کا لیکچر نمبر 37 ہے 37۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے نون میم راشد کی نظم تیل کے سوداگر کا مطالعہ کیا تھا۔ اس نظم کو ہم نے قرأت کیا تھا، اس کی تفہیم اور تعبیر کو دیکھا، فرہنگ اور لغت کو، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس پر ناقدین کی رائے کو محفوظ کیا۔ ہمارا آج کا لیکچر بھی نظم اور نظم کار کے حوالے سے ہے۔ نظمیں تو ہمارے پاس مجید امجد صاحب کی 2 نظمیں ہیں، پھولوں کی پلٹن اور ان کی دوسری نظم پیش رو۔ اس کے علاوہ مجید امجد صاحب کے انٹرویو جو بہت قیمتی انٹرویوز ہیں انہیں بھی میں نے شامل کیا اس لیکچر میں، تاکہ ہمارے طالب علم جو ہے وہ براہ راست اس تبرک سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آئیے مجید امجد کی نظم پھولوں کی پلٹن کو سنتے ہیں۔ آج تم ان گلیوں کے اکھڑے اکھڑے فرشوں پر چلتے ہو، بچوں آؤ تمہیں سنائیں گزرے ہوئے برسوں کی سہانی جنوریوں کی کہانی۔ تب یہ فرش نئے تھے، صبح کو لمبے لمبے اوور کوٹ پہن کر لوگ گلی میں ٹہلنے آتے، ان کے پراٹھوں جیسے چہرے ہماری جانب جھکتے، لیکن ہم تو باتیں کرتے رہتے اور چلتے رہتے۔ پھر وہ ٹہلتے ٹہلتے ہمارے پاس آ جاتے، بڑے تسنن سے ہنستے اور کہتے، ننھو تمہیں سردی نہیں لگتی؟ ہم سب بھرے بھرے جزدان سنبھالے، لوہے ہاتھوں میں لٹکائے، بنا بٹن کے گریبانوں کے پلو ادڑے کاجو میں اٹکائے، تیز ہواؤں کی ٹھنڈک اپنی آنکھوں میں بھر کر چلتے چلتے تن کر کہتے، نہیں تو کیسی سردی ہم کو تو نہیں لگتی۔ بچوں ہم ان اینٹوں کے ہم عمر ہیں جن پر تم چلتے ہو، صبح کی دھوپ میں بہتی آج تمہاری ایک ایک صف کی وردی ایک نئی تقدیر کا پہناوا ہے۔ اجلے اجلے پھولوں کی پلٹن میں چلنے والوں، تمہیں خبر ہے اس فٹ پاتھ پہ تم کو دیکھنے والے اب وہ لوگ ہیں جن کا بچپن ان خوابوں میں گزرا تھا جو آج تمہاری زندگیاں ہیں۔ مجید امجد کی نظم پھولوں کی پلٹن۔ آئیے مجید امجد صاحب کا ایک انٹرویو بھی سنتے ہیں جو بہت خاص ہے۔ یہ ڈاکٹر افتخار شفیع نے جو ہے اسے محفوظ کر کے اور عام کیا۔ ملاحظہ فرمائیے۔ ساٹھ کی آخر میں اور 70 کی دہائی کے شروع میں نظم کی حیات میں ایک انتہائی اہم تبدیلی رونما ہوئی۔ یہ تبدیلی اتنی عام تھی کہ اس کو نثر سمجھا گیا۔ لوگوں کے لیے
ہے. یہاں یہ نظریہ ہے کہ میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ تمام ممالک میں، تمام کائنات میں، تمام تاریخ میں، تمام ارتقاء میں ایک چیز مسلسل زندہ رہی ہے اور وہ عمل خیر کا تسلسل ہے. اس عمل خیر کے تسلسل کو جاری رکھنا ہر دور میں انسان کا فرض رہا ہے، ہر لحاظ سے فرض رہا ہے. اس دور میں بھی ضروری ہے. اور کون اس کے لیے اجازت کر سکتا ہے، کون اس کے لیے مجاہدہ کر سکتا ہے. لیکن اتنا جس کے لیے کوشش ہو سکے میں نے ان واقعات کو اس طرح پر بیان کیا کہ پڑھنے والا اس میں ان مستقبلوں کو حاصل کرے یا ان سے متاثر ہو کہ ان مستقبلوں سے مفقود ہو رہی ہے یا کائنات سے مفقود ہو رہی ہے اور ان کی طرف متوجہ ہو، تاکہ انسانی زندگی ان سچی شرطوں سے لبریز ہو جائے جس کے لیے یہ کائنات پیدا کی گئی. اور وہ لمحات ہمیشہ آتے ہیں انسانوں کی زندگی میں، قوموں کی زندگی میں، ایک دن میں متعدد بار آتے ہیں. اس کے لیے کون کوشش کرتا ہے؟ میں ان لوگوں کی تلاش میں جن لفظوں میں ہمارے دلوں کی بیعتیں ہیں، کیا وہ لفظ ہمارے کچھ بھی نہ کرنے کا کفارہ بن سکتے ہیں؟ واہ! کیا کچھ چیختے رہنے والی سطریں سہارا بن سکتی ہیں ان کا، جن کی آنکھوں میں اس میرے دیش کی حد ویران سے تک. صاحب اپنے لفظوں بھرے کنستر سے چلو بھر بھی کسی کو دے کر ہم سے ہمارے قرض نہیں اتریں گے. واہ! تو کیا یہ شعر اور کیا ان شعروں کی حقیقت. صاحب اپنے لفظوں بھرے کنستر سے چلو بھر بھی کسی کو دے کر ہم سے ہمارے قرض نہیں اتریں گے. اور یہ قرض اب تک کس سے کب اترے؟ لاکھوں نصرت مند ہجوموں کی خندان خونی آنکھوں سے بھرے ہوئے تاریخ کے چوراہوں پر صاحب تخت خدا بندوں کی کٹی گرمی بھی حل کر نہ سکے مسائل، ایک سائے کے مسائل. واہ! اپنی زندگی کی استادیوں میں ڈوب گئی سب تہذیبیں، سب تجھے تو اپنی سب لفظ ضرور امید مجلت میں کیا حاصل ان کا. جب تک میرا دکھ میرے دکھ میں میرے لہو کی دھڑکتی ٹکسالوں میں دھڑکے، جب تک میرا دکھ میرے لہو کی دھڑکتی ٹکسالوں میں دھڑکے، دوڑ پھرے اس میں چھوڑے نہ کر کے جو سڑک کے کنارے میرے قدموں کے پیچھے. جی مجید امجد صاحب کے اس انٹرویو میں کہیں کہیں آواز کا ڈسٹورشن تو ہوگا ہی، ظاہر ایک پرانا انٹرویو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس آواز کو سننا اور اس پر کان لگانا توجہ اور دھیان سے، یہ بہرحال باعث برکت ہے. مجید امجد صاحب کے اس انٹرویو کی خاص بات کا تعلق ہماری آج کی نظم سے یوں بھی بنتا ہے کہ مجید امجد فرما رہے تھے کہ اس وقت کے بہت بڑے کھیل میں ایک چیز جو یقین کی حد تک ہے وہ یہ ہے کہ ایک خیر کا عمل جاری ہے شروع سے لے کر اب تک. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ابھی جب کوئی نیا بچہ دنیا میں جنم لیتا ہے، نیا انسان اپنی زندگی کی پہلی سانس یہاں لیتا ہے اس زمین پر، سیارے پر، تو اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ ابھی اس کائنات کو بنانے والا انسانوں سے مایوس نہیں ہوا.
تو انسانوں میں ایک خیر کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے. اچھے بھلے انسانوں کا ایک قافلہ ہمیشہ خیر کے لیے، کار خیر کے لیے رواں رہتا ہے اور وہ اس میں اپنا حصہ ڈالتا رہتا ہے. اس کار خیر میں حصہ ڈالنے والوں میں سے ادیب اور شاعر جو ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داریوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور انہیں کھڑا ہونا چاہیے. آج کی نظم جو پھولوں کی پلٹن جیسے آپ نے سنی بھی، یہ نظم بھی ایک تسلسل کو بتاتی ہے کہ ایک نسل جو ہے وہ کس طرح خیر کی ذمہ داری دوسری نسل پر، بعد والوں پر دے کر جاتے ہیں. ایک پارک میں ایک کھیلتے ہوئے، پھولوں کی کیاریوں پر کھیلتے ہوئے پارک میں بچوں سے ایک مکالمہ. آج تم ان گلیوں کے اکھڑے اکھڑے فرشوں پر چلتے ہو، بچوں آؤ تمہیں سنائیں گزرے ہوئے برسوں کی سہانی جنوریوں کی کہانی. تب یہ فرش نئے تھے، صبح کو لمبے لمبے اوور کوٹ پہن کر لوگ گلی میں ٹہلنے آتے. یہ وہ زمانہ ہے پری پارٹیشن اور وہ سب، جب کلونیل آپ اس تناظر میں دیکھیے. تب یہ فرش نئے تھے، صبح کو لمبے لمبے اوور کوٹ پہن کر لوگ گلی میں ٹہلنے آتے. ان کے پراٹھوں جیسے چہرے ہماری جانب جھکتے، لیکن ہم تو باتیں کرتے رہتے اور چلتے رہتے. پھر وہ ٹہلتے ٹہلتے ہمارے پاس آ جاتے، بڑے تسنوں سے ہنستے اور کہتے، ننو سردی تمہیں نہیں لگتی کیا؟ ہم سب بڑے بڑے جزدان سنبھالے، لوہے ہاتھوں میں لٹکائے، بستے بیگ اور ہاتھوں میں تختیاں پکڑے. بنا بٹن کے گرے بانوں کے پلے ادھرے کاجوں میں اٹکائے. تیز ہواؤں کی ٹھنڈک اپنی آنکھوں میں بھر کر چلتے چلتے تن کر کہتے، نہیں تو کیسی سردی، ہم کو تو نہیں لگتی. بچوں ہم ان اینٹوں کے ہم عمر ہیں جن پر تم چلتے ہو. صبح کی ٹھنڈی دھوپ میں بہتی آج تمہاری ایک ایک صف کی وردی ایک نئی تقدیر کا پہناوا ہے. اجلے اجلے پھولوں کی پلٹن میں چلنے والوں، تمہیں خبر ہے اس فٹ پاتھ سے تم کو دیکھنے والے اب وہ لوگ ہیں جن کا بچپن ان خوابوں میں گزرا تھا جو آج تمہاری زندگیاں ہیں. تو یہ ہے مجید امجد صاحب کی پھولوں کی پلٹن نظم، جو ایک نسل کو خیر کے عمل کو منتقل کرنے بارے ہے. اپنے خواب اگلی جیتی جاگتی آنکھوں کو دیکھ کر خود جو ہے وہ تہ خاک جانے والے. پلٹن سے مراد ہے فوج کا دستہ. تصنع بناوٹ کو، تکلفی دکھاوے کا. دوسری نظم جو ہے وہ پیش رو ہے جس کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے. یہ نظم بھی اس حوالے سے کہ کیسے ایک نسل دوسری نسل کو منتقل کرتی ہے، اگر ایک پس بھی جائے تو دوسری کے لیے امید ہوتی ہے. اندھیرا ہمیشہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ صبح آنے والی ہے. پتجھڑ یہی بتاتی ہے کہ اب میرے بعد بہار ہے. ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. نظم دیکھیے گا. پتجھڑ کی اداس سلطنت میں ایک شاخ برہنہ تن پر تنہا، بے برگ مسافتوں میں حیراں کچھ زود شگفت شوخ کلیاں، جو ایک سرور سرکشی میں اعلان بہار سے بھی پہلے انجام خزاں پہ ہنس پڑی ہیں، تقدیر چمن بنی کھڑی ہیں.
इस यह कदाए यकीन गम में देखो ये शगुफ्ता दिल शगुफ़े माहौल ना कायनात इनकी एक नाज़े नमू हयात इनकी उम्र इनकी बस एक पल है लेकिन आएंगे इन्हीं की राख से कल। माथे पर हंसी तिलक लगाए फूलों भरी सुबहनों के साए। एक उम्मीद पेशरो पहले से जो मौजूद होते हैं वो बताते हैं कि हमारे बाद क्या होगा। ये मजीद अमजद साहब की तमाम तर शायरी में जहाँ किसी दरख्त पर ज़रब भी पड़ती है, सावंते गिरते हैं, जहाँ एक पनवारी वाला जो है, पनवारी जो है पान लगाने वाला, अपनी वही दुकान वही ढाबा देकर किसी को खुद आगे चला जाता है, दो सांसें लेता है और राख और चिलमन जो है वो उंडेल देता है, चिलम उंडेल देता है। तो ये सब कुछ जहाँ मौजूद है वहाँ पर ज़िंदगी की आकाश जो है, इस सब के बावजूद भी एक खैर का अमल, एक पॉजिटिव साइन, एक मस्बत कदर जो है वो मजीद अमजद की नज़मों में मुस्तकिल लहजा बनकर बरामद होती है। यानी यूं के मजीद अमजद साहब की नज़म हमें किसी भी सूरत हाल में मायूसी की तरफ नहीं लेकर जाते। ज़िंदगी से इस तरह की कमिटमेंट, ज़िंदगी से इस तरह का मेल जोल जो हमें मजीद अमजद साहब से होता हुआ क़ारीन तक पहुंचता है, वो रख रखाव ज़िंदगी के साथ, वो मजीद अमजद साहब का ही ख़ासा है। तो ये पहली नज़म जो है वो फूलों की पलटन बड़ी इस हवाले से ख़ास है और शायर ने एक ही नज़म में एक तारीख़ी जो है वो फ़िज़ा को भी बयान किया, बचपन की सरशारी को भी बयान किया, उधेरपुन की जो उम्र होती है उसे भी बयान किया, ज़िंदगी के डिफरेंट फेजेस जो हैं, स्टेजेस लाइफ की, हयात के अदवार को भी बयान किया और कायनात के, हयात के फ़लसफ़े को इतनी शगुफ्ता जो है वो अंदाज़ में सत्रों में बयान किया कि ज़िंदगी से इस सब के बावजूद भी कि ज़िंदगी गुज़र रही है, आपको ज़िंदगी से प्यार और लगाव होता है। अज़ीज़ तालिब इल्मों, मजीद अमजद साहब के इन नज़मों की मज़ीद तफसील के साथ और मजीद अमजद साहब के एक इंटरव्यू के साथ हम दोबारा अगले लेक्चर में गुफ्तगू करते हैं। ये दो नज़में फूलों की पलटन और पेश रोज, इनके जो है वो ताबीर को और शरह को आप ख़ुद से भी तज़किया कीजिए इसका, नज़म का, और यकीनन आप इस काबिल हो चुके हैं इस सारी गुफ्तगू के बाद जो आपके साथ 36-37 लेक्चर हुए हैं कि अब आप ख़ुद जो है वो शरह भी कर सकते हैं, बात को खोल भी सकते हैं शायर के मिजाज को, नज़मकार के मिजाज को सामने रखते हुए। अगले लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान।